آخر حضرت مولانا محمد حنیف ملتانی رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے حضرت مولانا محمد بلال حنیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے ختم قرآن کے موضوع پر کچھ ارشادات فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور پھول تو پھول میں بھی ہے حسن. پھول تو پھول ہے کانٹوں میں بھی ہے حسن. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. اور عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا. کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا. جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن حفاظ اکرام نے آپ کی یہاں مسجد رحمت للعالمین میں تراویح میں قرآن مجید سنایا. حافظ عبد الباسط صاحب، قاری عطا اللہ صاحب، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ساتھ ہی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کی اس مسجد اور مدرسے کو چلانے والے. بڑی ہی جانفشانی کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی صحت نہیں، اتنی جان نہیں جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں حضرت قاری ظفر محمود طاہر ملتانی صاحب. اللہ رب العزت ان کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. ختم قرآن کی محفل ہے. علماء سے سنا ہے کہ اس محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
ہم لوگ تو صرف اسی نیت سے جایا کرتے ہیں ایسے پروگراموں میں کہ چلو ختم قرآن کی محفل میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو چیز بھی عطا فرمائی، نرالی عطا فرمائی، بے مثال عطا فرمائی، کیونکہ محبوب نرالا ہے، محبوب بے مثال ہے، تو اللہ نے ابتدا سے انتہا تک وقت پیدائش حضور کی تشریف آوری سے لے کر دنیا سے وصال اور بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کو جو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ نرالی عطا فرمائی۔ اللہ نے صورت عطا فرمائی، نرالی عطا فرمائی، سیرت عطا فرمائی، نرالی عطا فرمائی، حسن نرالا عطا فرمایا، اخلاق نرالے عطا فرمائے، علم نرالا عطا فرمایا، اللہ نے نظر نرالی عطا فرمائی، رحمت والی چادر نرالی عطا فرمائی، یار نرالے عطا فرمائے، رشتہ دار نرالے عطا فرمائے، اللہ نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ بے مثال عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جب صورت کی باری آئی، چہرہ انور کی باری آئی تو بے مثال چہرہ عطا فرمایا۔ اللہ نے شکل جب عطا فرمائی، صورت جب عطا فرمائی، بے مثال عطا فرمائی۔ کائنات کی ہر اچھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے مقرر فرما دی تھی، ہر اچھی چیز کا انتخاب فرما لیا تھا، ہر اچھی اور بے مثال چیز حضور کو اللہ نے عطا فرمانی تھی۔ جب صورت کی باری آئی، چہرہ انور کی باری آئی، اللہ رب العزت نے چہرہ انور بھی نرالا عطا فرمایا، چہرہ انور بھی بے مثال عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے شکل ایسی عطا فرمائی، کائنات کے اندر ایسی شکل کسی کو نہ آج تک ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ اتنی بہترین صورت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چہرہ ایسا عطا فرمایا، صورت ایسی سونی عطا فرمائی کہ ایسی سونی صورت قیامت تک کسی کو نہ ملے گی۔ اللہ نے حسن و جمال ایسا عطا فرمایا، قیامت تک کوئی ماں ایسے حسن و جمال والے بچے کو جن نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا بہترین بنایا۔ آخر میں بات ختم کرتے ہوئے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بہترین بنایا، اتنا بہترین بنایا، جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ پوچھ کر بنایا گیا ہو۔ ایسا بہترین بنایا جیسے پوچھ کر بنایا ہو، حضور سے پوچھا گیا ہو آنکھیں کیسی ہوں، حضور نے فرمایا ہو آنکھیں ایسی ہو، پوچھا گیا ہو دندان مبارک کیسے ہوں، بتلایا گیا ہو ایسے ہوں، یعنی اللہ نے پوچھ پوچھ کر بنایا ہو، اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اور اللہ نے حسن جو عطا فرمایا تھا، علماء اکرام مثال دیتے ہیں کہ حسن یوسف عطا فرمایا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حسن یوسف عطا فرمایا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسن عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، ہم انسانوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، مثال دینے کے لیے جب ہم اپنے بچے کو خوبصورت بتانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاند جیسا ہے، گلاب جیسا ہے،
فلاں خوبصورت پھول کی پتی جیسا ہے. علماء اسی لیے بات سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا تھا وہ حسن یوسف جیسا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کہاں حسن یوسف اور کہاں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو یہ بات بھی سمجھاتا جاؤں کہ مقابلہ کیسے نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا فرمایا تھا وہ حسن صبی تھا، صبی. اور جو حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا وہ حسن ملی تھا. صباحت میں سفیدی ہوتی ہے، صباحت میں مٹھاس ہوتی ہے. صباحت والی چیز میں سفیدی غالب ہوتی ہے، مٹھاس غالب ہوتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن صباحت والا تھا، مٹھاس والا تھا، سفیدی والا حسن تھا. یاد رکھیں کوئی آدمی اگر بہت زیادہ سفید گورا ہو اتنا اچھا نہیں لگتا، بلکہ ایسا گورا ہو جس میں تھوڑی بہت سرخی آتی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ابھی خون ٹپکے گا، ایسے حسن کو حسن ملی کہتے ہیں. اللہ نے یوسف کو حسن صبی عطا فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ملی عطا فرمایا. اچھا بھی اب صبی اور ملی کی بات ہوگی تو ان کا فرق کیا ہے؟ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو حسن صبی ہے اس میں مٹھاس ہوا کرتی ہے. مٹھاس جو ہے وہ عورت کی کشش ہوا کرتی ہے، عورت اس کو زیادہ پسند کرتی ہے. جو نمکینی ہوتی ہے اس کو مرد زیادہ پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیں ہر آدمی کا تجربہ ہے کہ مٹھاس والی چیز جو ہوتی ہے، میٹھی چیز کھانے کو بڑا جی چاہتا ہے لیکن دل بڑا جلدی بھر جایا کرتا ہے. کوئی میٹھی کھانے والی چیز ہو جی چاہتا ہے کھائیں، بار بار کھائیں، لیکن کھاتے ہی فوراً دل بھر جاتا ہے. لیکن نمکین چیز جو ہوا کرتی ہے، ملی چیز جو ہوا کرتی ہے، اس کو جتنا کھاؤ دل چاہتا ہے اور کھاتے چلے جاؤ اور کھاتے چلے جاؤ، جسم برداشت کرتا چلا جاتا ہے. میٹھی چیز اتنی نہیں کھائی جا سکتی جتنی کہ نمکین چیز کو کھایا جا سکتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا حسن عطا فرمایا تھا، صباحت والا حسن عطا فرمایا تھا. جو عورتیں مائل ہوتی ہیں وہ والا حسن عطا فرمایا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ملی حسن عطا فرمایا، نمکینی والا حسن عطا فرمایا، سرخی والا حسن عطا فرمایا. اور یہ حسن مردوں کی علامت ہوا کرتا ہے. حسن یوسف کو دیکھ کر آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن بھی پڑھا کرتے ہیں، قرآن میں موجود ہے. حسن یوسف کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، لیکن آپ کو یاد ہے علماء سے سنا ہوگا حسن محمد کو دیکھ کر مردان عرب نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی. اللہ نے جو حسن عطا فرمایا وہ حسن بھی بے مثال اور نرالا عطا فرمایا. صورت بھی نرالی عطا فرمائی، حسن بھی نرالا عطا فرمایا، سیرت بھی نرالی عطا فرمائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے وہ سیرت عطا فرمائی کہ نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. جو بھی آئے اس کے لیے نمونہ ہے، امیر کے لیے نمونہ، غریب کے لیے نمونہ، بادشاہ کے لیے نمونہ، تاجر کے لیے نمونہ، عبادت گزار کے لیے نمونہ، شب زندہ دار کے لیے نمونہ، نمازی کے لیے نمونہ، کائنات کے ہر آدمی کے لیے نمونہ چھوڑ دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قیامت تک کے آنے والے ہر آدمی کے لیے نمونہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. اخلاق عطا فرمائے، نرالے عطا فرمائے. اللہ نے اخلاق ایسے عطا فرمائے کائنات میں شاید کسی کو بھی نہ ملے ہوں.
علماء اکرام نے فرمایا آدم علیہ السلام جیسے اخلاق اللہ نے حضور کو عطا فرمائے تھے، لیکن یاد رکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک کوئی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کفر کوئی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی برائیوں والے لوگ موجود نہ تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل جیسا آدمی نہ تھا، عتبہ عتیبہ جیسے لوگ نہ تھے، اور اس قسم کے کفار موجود نہ تھے، اچھا زمانہ تھا، انہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس وقت میں اچھے انداز میں مظاہرہ کرنا، اس وقت حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، جب کافر بھی موجود ہوں، مشرک بھی موجود ہوں، دشمن بھی موجود ہوں، ہر طرف پتھر برس رہے ہوں، ہر طرف سے دشمنی ہو، ایسے موقعوں کے اوپر حسن اخلاق دکھانا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ عام سادہ ماحول میں تو کوئی بھی اخلاق کا مظاہرہ کر لیتا ہے، جی میں بہت اچھا ہوں، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے، جب دشمن سے سامنا ہو، کسی پرائے کا جب سامنا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام ہی چیزیں نرالی عطا فرمائی، صورت بھی نرالی، سیرت بھی نرالی، اخلاق بھی نرالا، علم بھی نرالا، فضل بھی نرالا، رحمت والی چادر بھی نرالی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرما دیے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت سمجھا دینا چاہتے ہیں تمام جہانوں کا پروردگار میں اللہ ہوں، تمام کے تمام جہان، عالم ارواح کیوں نہ ہو، عالم دنیا کیوں نہ ہو، عالم برزخ کیوں نہ ہو، عالم محشر کیوں نہ ہو، فرمایا تمام کے تمام جہانوں کا پروردگار میں ہوں، اور ساتھ میں یہ بات سمجھا دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت سمجھا دینا چاہتے ہیں جہاں جہاں میری خدائی چلے گی، جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا، وہیں وہیں آپ کی مصطفائی کا بھی ڈنکا بجتا چلا جائے گا۔ فرمایا عالم ارواح ہوگا، اللہ فرماتے ہیں خدائی میری ہوگی، مصطفائی آپ کی ہوگی، عالم دنیا ہوگا، خدائی میری ہوگی، مصطفائی آپ کی ہوگی، عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، قیامت کا دن ہو، فرمایا جہاں جو موقع بھی ہوگا تمام جہانوں کا اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی نرالی عطا فرمائی، بے مثال عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے رحمت والی چادر بھی نرالی عطا فرمائی۔ یہ رحمت للعالمین والی جو چادر اڑا کے بھیجا نا، اللہ اکبر، دشمنوں پر بھی یہ چادر اڑا دیتے تھے، بیگانوں کو بھی اس رحمت والی چادر کو اڑایا، اور اللہ نے یہ رحمت والی چادر، رحمت للعالمین والی جو چادر عطا فرمائی تھی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، سمجھا دوں تھوڑی سی بات کہ رحمت سے ہوتا کیا ہے، رحمت سے ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی رحمت والی نظر جہاں پڑ جائے اس جگہ کو گل و گلزار بنا دے۔ اللہ کی رحمت والی نظر جہاں پڑ جائے، جہاں پڑ گئی گل و گلزار بن گئے۔ اللہ کی رحمت والی نظر پڑی آزر کے بت خانے پر، آزر کے بت خانے پر، اللہ نے وہاں پر توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا فرما دیا۔ رحمت والی نظر پڑی جنت کے ایک گمنام پتھر پر،
اللہ نے اس کو لا کر بیت اللہ کی زینت بنا دیا. ایک گمنام پتھر تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، اب بیت اللہ کی زینت بن گیا. نام اس کا حجر اسود رکھا گیا. اب حالت کیا ہے؟ انبیاء تو کیا، امام الانبیاء بھی اس پتھر کو چومتے ہوئے نظر آتے. اللہ کی رحمت والی نظر پڑ گئی ایک کنویں کے قیدی پر. اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور اللہ کی رحمت والی نظر پڑ گئی ایک مکے کے یتیم پر. اللہ نے اس کو امام الانبیاء بنا دیا. رحمت والی نظر جہاں پڑ جائے گل و گلزار بنا دیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، ہر چیز کے لیے رحمت بنا دیا. آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، پانی والی مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیج دیا. تو یہ رحمت والی نظر، یہ رحمت والی چادر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سایہ کر گئی وہاں گل و گلزار پیدا ہو گئے، وہاں گل و گلزار بن گیا. یہ رحمت والی چادر پھیلا دی. ایک تاجر کے سامنے اللہ نے اس کو صدیق بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا ایک قاتل پر، اللہ نے اس کو عادل بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا ایک مالدار پر، ایک مالدار پر اللہ نے اس کو ذوالنورین بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا مکے کے کھیلتے بچے پر، اللہ نے اس کو حیدر کرار بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا ایک یمنی پر، جانتا کوئی نہ تھا، اللہ نے اس کو ابو ہریرہ بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا ابن عباس پر، اللہ نے اس کو مفسر قرآن بنا دیا. رحمت والی چادر کا سایہ ہوا حبشے کے کالے بلال پر، اللہ نے اس کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا. جو چیز عطا فرمائی نرالی عطا فرمائی. اگر اس تفصیل میں جاؤں رات گزر جائے گی، موضوع سے ہٹا رہوں گا. یہ تو تمہیدی باتیں میں نے کچھ عرض کر دی آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو جو چیز عطا فرمائی نرالی عطا فرمائی. عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب ہر چیز نرالی عطا فرمائی، نبوت نرالی عطا فرمائی، نبوت کی باری آئی تو امام الانبیاء بنا دیا. رحمت کی باری آئی تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا. حسن کی باری آئی تو بے مثال حسن عطا فرما دیا. صورت کی باری آئی تو بے مثال صورت عطا فرما دی. سیرت کی باری آئی تو سیرت بے مثال عطا فرما دی. یاروں کی باری آئی یار بے مثال عطا فرما دیے. ازواج کی باری آئی تو ازواج مطہرات بے مثال عطا فرما دی. بالخصوص ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، بے مثال مائی ہے، بے مثال خاتون ہے، قرآن مجید کی حافظہ ہے. اللہ رب العزت نے کیوں پسند فرمایا اس مائی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پسند کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کے لیے پسند فرما لیا. آخر کوئی تو خوبی ہوگی. علماء اکرام نے لکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ازواج مطہرات کے مقابلے میں بھی 11 خوبیاں زیادہ تھی. اور خوبیاں تو تمام میں تھی ہی، تمام نیک، تمام اللہ والی، تمام ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی، تمام عالمہ زاہدہ اور اللہ رب العزت کے بہت قریب. لیکن اللہ نے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت عطا فرمائی، یہی تو وجہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قدرتی طور پر، طبعی طور پر جو میرا میلان اور محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ اوروں سے نہیں. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان میں دینی خوبیاں بڑی تھی. اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں، تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے
تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے صرف ایک خوبی کی طرف آتا ہوں کہ اس مائی کے اندر خوبی یہ تھی کہ یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، صدیقہ ہے۔ اللہ کو یہی خوبی اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پسند فرما لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز جبرائیل امین میرے پاس آئے، ریشمی کپڑے کے اندر ایک تصویر لپٹی ہوئی ہے، اور لا کر کے مجھے دکھائی اور عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنت سے جنتی یہ ریشمی کپڑے میں یہ تصویر لپیٹ کر بھیجی ہے کہ میرے محبوب کو دکھلاؤ، اگر میرے محبوب کو پسند ہے تو میں حضور کی اس تصویر والی مائی سے شادی کرا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی منشا کو سمجھا کہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ اس کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں کہہ دیا، میں نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ ٹھیک ہے میری شادی کرا دی جائے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ سے میری شادی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں، میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد جب گھر جا کر میں نے اپنی اس زوجہ کو دیکھا، یہ عائشہ صدیقہ، یہ وہی چہرہ تھا جو جنت سے تصویر لائی گئی تھی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں، عام خاتون نہیں تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت قیمتی خاتون تھی، بہت عظمتوں والی، بڑی فضیلتوں والی تھی۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور کی رفاقت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی، بے شمار خوبیاں تھی۔ تبھی تو میں یوں کہتا ہوں کہ حضور کا بھرم عائشہ، حضور کا علم عائشہ، حضور کا حرم عائشہ، حضور کی حمیت عائشہ، حضور کی عزت عائشہ، حضور کی جرت عائشہ، حضور کا کردار عائشہ، حضور کا لباس عائشہ، حضور کی تنویر عائشہ، حضور کی تصویر عائشہ، حضور کی تحریر عائشہ، حضور کی نمازوں کی گواہ عائشہ، حضور کی تہجد کی گواہ عائشہ، حضور کے اٹھنے کی گواہ عائشہ، حضور کے بیٹھنے کی گواہ عائشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت اور خلوت کی تمام زندگی کی گواہ عائشہ۔ اللہ رب العزت نے جو چیز بھی عطا فرمائی نرالی عطا فرمائی، کیونکہ محبوب نرالا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں عطا فرمائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی کہ آپ کو بھی کوئی کتاب دی جائے، آپ کو بھی کوئی ایسی پڑھنے والی چیز دے دی جائے جیسا کہ سابقہ انبیاء کو صحیفے دیے جاتے تھے، سابقہ انبیاء کرام کو کتابیں دی جاتی تھی، اب کیونکہ نبی نرالا ہے، نبی بڑا محبوب ہے، نبی بڑا بے مثال ہے، اللہ رب العزت نے کتاب بھی بڑی بے مثال عطا فرمائی، کتاب بڑی نرالی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید عطا فرما دیا۔ جب ہر چیز نرالی اور بے مثال عطا فرمائی تو اللہ نے پھر کتاب قرآن مجید بھی بے مثال اور نرالی کتاب عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کبھی کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں ملی، ایسا کوئی کلام نہیں ملا جس کو کلام اللہ کہا جا سکے۔ تمام کی تمام کتابیں اللہ نے عطا کر دی، لے لو میری طرف سے لے لو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دے دی، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور دے دی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل دے دی۔ لیکن جب باری آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ رب العزت نے ایسے ہی کوئی کتاب نہیں دے دی، بلکہ اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں یاد رکھیں وہ صرف کتاب ہے۔ کتاب کہتے ہیں جس کو لکھ دیا جائے، کتابی شکل بنا دی جائے، وہ کتاب بن گئی۔
اور قرآن مجید کلام ہے بلکہ کلام اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں الحمد سے والناس تک، ان تمام کے تمام حروف کو، تمام الفاظ کو، تمام کلمات کو، بلکہ یوں کہوں تمام آیات کو، تمام سورتوں کو، تمام سپاروں کو سب سے پہلے اللہ نے منہ سے بولا ہے، کلام کیا ہے۔ تورات، زبور، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، ان کو اللہ نے خود کلام نہیں فرمایا، خود بولا نہیں، خود پڑھا نہیں، بلکہ بس بنا کے دے دیا، کن فیکون، اپنے ارادے سے بنا کے دے دیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نرالی شان یہ رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم میں سے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے، صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کرنا گویا ایسے ہیں جیسے اس نے ایک مرتبہ تورات کی، زبور کی، انجیل کی اور پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہو۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ایسے ہے جیسے ان چاروں کتابوں کی پوری کی تلاوت کر لی۔ پہلی کسی کتاب میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی شان، ایسی عظمت نہیں رکھی۔ اور پھر عجیب شان یہ ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر کے بھیج دیا، داؤد علیہ السلام کو زبور دے کر کے بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر کے بھیج دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو قرآن عطا بھی فرمایا، قرآن دے کر کے بھی بھیجا ہے، قرآن بنا کر بھی بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، موسیٰ کو تورات نہیں بنایا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، زبور بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اللہ نے عطا فرمائی، انجیل بنا کر نہیں بھیجا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا بھی فرمایا ہے، قرآن بنایا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام جسم کے حصوں کو، آپ کی تمام اخلاق کو، صورت کو، سیرت کو، آپ کے یاروں کو، رشتہ داروں کو، مکے کو، مدینے کو، آپ کے بیت اللہ کو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کو قرآن بنایا گیا، آپ کے چہرہ انور کو قرآن بنایا گیا، آپ کی زبان مبارک کو قرآن بنایا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو قرآن بنایا گیا، آپ کے دستے مبارک کو قرآن بنایا گیا، آپ کی چال ڈھال کو قرآن بنایا گیا، آپ کی بول چال کو قرآن بنایا گیا، آپ کے شہر کو قرآن بنایا گیا، مکے کو قرآن بنایا، مدینہ کو قرآن بنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے یاروں کو قرآن بنایا، رشتہ داروں کو قرآن بنایا، ازواج کو قرآن بنایا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے وہ نرالی شان عطا فرمائی ہے، جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، جہاں آج موجود ہیں، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا ہے۔ بے مثال نبی ہے، اللہ نے ہر چیز بڑی بے مثال عطا فرمائی، ہر چیز بڑی بے مثال عطا فرمائی۔ ابھی بھائی فضل الرحمان صاحب نعت خان آپ کو سنا رہے تھے کہ عرش و کرسی سے بھی بالا ہے وہ جگہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، عرش و کرسی سے بھی بالا ہے وہ جگہ۔ اور اگلی بات شاعر نے بالکل ہی ختم کر دی، بھی آپ کا مقام کیا ہے اللہ جانے، اللہ جانے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، تحریر کرنے والے قلم تحریر کرنے سے قاصر ہیں کہ اللہ نے کیا عظمت، کیا شان اور کیا فضیلت عطا فرمائی۔
جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج آرام فرما ہے اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ. ریاض الجنہ حدیث شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ زمین تمام کے تمام سرزمین آسمان پر فخر کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ نے اسی وجہ سے میری بڑی عظمت بڑھا دی، اللہ نے میری بڑی شان بنا دی کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے. قیامت تک کے لیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنے اندر سموئے رکھوں گی، اپنے اندر جگہ دیے رکھوں گی، قیامت تک اسی طرح سے ہوگا. یہی وجہ ہے زمین کہتی ہے آسمان کو کہ اللہ نے میری فضیلت بہت زیادہ بڑھا دی ہے. آسمان کہتا ہے نہیں نہیں، میری فضیلت زیادہ، میری عظمت زیادہ. آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے. آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے. آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے اس نے مجھ پر قدم لگایا تھا. آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے، آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش و علا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے. آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کا حصہ بنا دیا. بلکہ جنت ناز کرتی ہے کہ میری بھی ایک جنت ہے اور وہ میری جنت ریاض الجنہ ہے. تو اللہ نے جو چیز بھی عطا فرمائی، نرالی عطا فرمائی، عالی شان عطا فرمائی، اور بالخصوص اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا. یہ کتاب جو عطا فرمائی، یاد رکھیں قرآن مجید ایک ایسی بہترین کتاب ہے، ایسا بہترین اللہ کا کلام ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو پڑھانا بھی ثواب. دو جو بیٹھے نا استاد شاگرد، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب.
اور اللہ کی شان ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے، واحد کلام ہے کہ جس کا سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ دنیا کی واحد یہ کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کا صرف دیکھ لینا بھی ثواب ہے۔ صرف یوں کتاب قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھتے رہو، دل میں یہ یقین جما لو کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں جو احکامات ہیں بالکل سچے ہیں۔ صرف یوں یقین کے ساتھ دیکھ لینے پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس کتاب کے صرف دیکھنے پر ثواب ملتا ہو، اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا، اس کے پڑھانے پر کتنا ثواب ملے گا، اس کے سننے پر، اس کے سنانے پر کتنا ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو پورا قرآن مجید تلاوت ہوا تراویح کے اندر، ختم قرآن کے وقت جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کو یہ بول، یہ الفاظ، یہ قرآن مجید، یہ کلام بڑا ہی پیارا اللہ رب العزت کو۔